السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز ناظرین اور سامعین، اور ہماری پیاری ماں بہنوں، موضوع شروع ہوا ہے سکون کی تلاش سے متعلق، کہ سکون کتنا ضروری ہے بندے کے لیے، اور سکون حاصل کیسے کرنا چاہیے، اور سکون سے اعمال پر کتنا اچھا فرق پڑ سکتا ہے۔ اس موضوع پر اکابرین بزرگوں کی ترتیب دی ہوئی باتیں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، کہ شاعر نے کہا ہے، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کی یاد میں کچھ ایسا لطف اور مزہ آتا ہے کہ انسان کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد کی 28ویں آیت ہے۔ مطلب یہ ہے، جان لو کہ اللہ رب العزت کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ کسی شاعر نے اسی مضمون کو یوں بیان کیا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ بے شک قرآن مجید کے مطالعے سے
پتہ چلتا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 تو تقوی ہے، اور نمبر 2 اللہ کا ذکر۔ تقوی کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی، بس اتنا کہہ دیا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی پھر پس تم تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، یعنی میدان کھلا ہے، اس میں جتنا دوڑ سکتے ہو دوڑو اور دوڑ کر دکھاؤ۔ انسان ساری عمر تقوی میں بڑھ سکتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اسی طرح ذکر اللہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے کیا کرو۔ اب اس ذکر کثیر کی یہ تفسیر ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ بندے جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ انسان کی 3 حالتیں ممکن ہیں، یا تو وہ کھڑا ہوگا، یا بیٹھا ہوگا، یا لیٹا ہوگا۔ گویا انسان کو ان تینوں حالتوں میں ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، لیٹ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ بالفاظ دیگر ہر حالت میں بندے کو ذکر کرنے کا حکم دیا گیا، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ انسان جتنا گڑ ڈالے گا اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ ان 2 چیزوں کے برعکس باقی تمام چیزوں کی حد مقرر کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر نماز کی حد مقرر ہے کہ 5 فرض نمازیں پڑھنی ہیں۔ روزے کی حد مقرر ہے کہ 30 روزے رکھنے ہیں۔ زکوٰۃ کی حد مقرر کی گئی ہے کہ اس کی مقدار کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ حج کی حد جو ہے وہ مقرر ہے کہ زندگی میں یہ 1 بار فرض ہے۔ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ، امام اعظم حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت جو ہے کی گئی۔ ذکر اللہ کی اتنی اہمیت ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو جسٹس بنا کر بھیجا تو انہیں نصیحتیں فرمائیں۔ علماء جانتے ہیں کہ وہ وصایا امام اعظم کے نام سے کتابیں بھی ملتی ہیں۔ دیکھیں، ایک آدمی کو چیف جسٹس کا عہدہ مل رہا ہے اور اس کا استاد اس کو نصیحتیں کر رہا ہے، ہدایت دیتے ہوئے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ فرماتے کہ اصول فقہ کو سامنے رکھنا، قرآن و حدیث اور اجماع اور قیاس پر نظر رہے۔ لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، اے یعقوب، تم لوگوں میں بیٹھ کر کثرت کے ساتھ ذکر کرنا تاکہ لوگ تم سے سیکھ کر ذکر کریں۔ معلوم ہوا کہ علم کا کوئی بھی میدان ہو، ذکر کے بغیر رنگ نہیں چڑھتا۔ جس طرح ذکر کرنے سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے، اسی طرح ذاکرین کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے۔ 1985 کی بات ہے کہ ہمارے واشنگٹن کے دوستوں نے ایک محفل کا انتظام کیا۔ یہ ایک ان شیخ کا تذکرہ ہے جنہوں نے تصوف سے متعلق جو ہے بڑی ضخیم اور بڑی عظیم کتابیں لکھی ہیں، اور ان کی جانب سے جو ہے یہ بات ہو رہی ہے
کہ 1985 کی بات ہے کہ ہمارے واشنگٹن کے دوستوں نے ایک محفل کا انتظام کیا جس میں انہوں نے دنیا کے بڑے پڑھے لکھے اور ٹیلنٹڈ باصلاحیت لوگوں کو خاص طور پر بلایا۔ کئی ایمبیسیڈرز بھی تھے، کئی پی ایچ ڈی اور کئی میڈیکل ڈاکٹر بھی تھے، اور اس عاجز نے ان کے سامنے انگریزی میں بیان کیا۔ اس کے بعد معمول کے مطابق ان کو مراقبہ کروایا اور پھر دعا کروا کے محفل ختم کر دی۔ دعا کے بعد ایک آدمی اس عاجز سے ملنے کے لیے آیا، ان کے ساتھ 4-5 اور آدمی بھی موجود تھے، وہ بھی آ گئے۔ ان کا تعارف کروایا گیا کہ یہ ایک مسلمان ڈاکٹر ہیں اور یہ ملک کے ٹاپ 20 سگنیفیکنٹ ڈاکٹرز میں سے ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں۔ بہرحال یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی نہ کسی شعبے میں عزت بخشی ہے۔ مختصر تعارف کے بعد وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ نے تھوڑی دیر سر جھکا کر کیا کروایا تھا؟ میں نے کہا مراقبہ کروایا۔ وہ کہنے لگے آپ نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ میں نے کہا اپنے بڑوں سے۔ وہ پھر کہنے لگے ایشیا سے سیکھا ہے یا یورپ سے سیکھا ہے؟ میں نے کہا یہاں تو میں ابھی آیا ہوں، میں نے مراقبہ کرنا ایشیا سے ہی سیکھا ہے۔ وہ کہنے لگے کیا اس کا تذکرہ کہیں ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے۔ یہ سن کر وہ تھوڑی دیر سوچتے رہے، بالآخر کہنے لگے کہ اسلام بڑا سچا دین ہے۔ ہم نے پوچھا آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اسلام بڑا سچا دین ہے، وجہ کیا بنی ہے؟ اس کے جواب میں انہوں نے یہ تفصیل بتائی کہ وہ کہنے لگے یہاں گولیاں کھا کر جو لوگ سوتے ہیں ان کی تعداد پچھلے چند سالوں میں بڑھ گئی تھی۔ اس کے نتیجے میں گورنمنٹ کے سامنے ڈیمانڈ آئی کہ یا تو فیکٹریوں کی پروڈکشن بڑھانے کی اجازت دو یا کوئی ایسی صورت ہو کہ بندوں کو کھانی ہی نہ پڑے۔ یہ سن کر ہمارے بڑے بہت پریشان ہوئے کہ پوری قوم کو گولیاں کھا کر سونا پڑتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پورے ملک سے ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کو اکٹھا کیا، میں بھی ان میں سے ایک تھا۔ انہوں نے ان ڈاکٹروں کی ایک کمیٹی بنا دی اور کہا کہ اس بات پر ریسرچ کرو کہ لوگ پریشان کیوں ہوتے ہیں، حالانکہ ہمارے ماحول میں وہ جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جو چاہتے ہیں پیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں سوتے ہیں، کلبوں میں جاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، ان پر کسی چیز کی کوئی پابندی ہی نہیں۔ جب ان کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے تو پھر یہ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ حکومت نے تمام ڈپارٹمنٹس میں ایک آفس آرڈر کر دیا کہ یہ کمیٹی نیشنل لیول کا ایک کام کر رہی ہے، اس کو جہاں بھی سپورٹ چاہے ہوگی تم ڈپارٹمنٹس ان کو مکمل سپورٹ دینا۔ وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ ہمارے تو وارے نیارے ہو گئے، سپر کمپیوٹرز ہمارے اختیار میں تھے، جس ادارے سے بھی ہمیں ڈاکیومنٹس یا ریسرچ پیپرز چاہیے ہوتا تھا تو ہمیں مل جاتے تھے۔ ہر لائبریری ہمارے سامنے تھی، ہر طرح کی سہولیات ہمیں میسر تھیں۔ ہم نے آپس میں سوچا کہ آخر بندہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ کہا، کافی ڈسکشن کے بعد جو ہے یہ فائنل ہوا کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ دماغ کا وہ کون سا حصہ ہے جس کے ساتھ خوشی اور غمی کا تعلق ہے۔ خوشی بندے کے دماغ میں بھی کوئی چیز ہوگی اور پریشان بندے کے دماغ میں بھی کوئی چیز ہوگی۔ ان دونوں کے درمیان میڈیکلی کوئی فرق ہوگا
ہم نے کہا اسی بات پر ریسرچ کرتے ہیں۔ ہم نے اس کا طریقہ یہ اپنایا کہ ہم نے خوش بندوں کو مشین میں بٹھا کر ان کی برین اسکیننگ کی، ان کے برین کا جتنا ڈیٹا مواد تھا اس کو ڈیجیٹائز کیا، ڈیجیٹائز کر کے ہم نے کمپیوٹر میں فیڈ کر دیا، اور جو پریشان تھے ان کو بھی اسی طرح جو ہے اسکین کیا اور ڈیٹا کمپیوٹر میں فیڈ کر دیا، اور پھر ہم نے کمپیوٹر کو ایک پروگرام بنا کر دے دیا جس میں کہا کہ کچھ یہ بندے ہیں اور کچھ یہ بندے ہیں، ان کے دماغوں کا آپس میں تقابل کر کے بتاؤ کہ فرق کہاں پر ہے۔ جب کمپیوٹر کو ایسی اسائنمنٹ دی جائے تو وہ دماغ کے ایک ایک سیل کے اوپر جا کر فرق بتاتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے کئی ہزار خوش بندوں کے اور کئی ہزار ڈپریشن والے بندوں کے ٹیسٹ لیے، بالآخر 2-3 مہینے کی ورکنگ کے بعد سپر کمپیوٹر نے دماغ کے ایک سیل کو انسرکل کیا، یعنی نشان زدہ کر دیا، گویا اس نے بتا دیا کہ اس سیل میں فرق ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس سیل پر چارج ہوتا ہے تو بندہ ٹینشن محسوس کرتا ہے، اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے، بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، اور ہم کہتے ہیں کہ دماغ گرم ہو گیا ہے۔ جب اس جگہ سے چارج ختم ہو جاتا ہے تو بندہ مزے میں ہوتا ہے، ہنس بھی رہا ہوتا ہے اور ہنسا بھی رہا ہوتا ہے۔ ہم سوچنے لگے کہ یہ بہت بڑی ریسرچ ہوئی کہ ہم نے اس سیل کو ڈھونڈ لیا۔ پھر ہم نے خیال کیا کہ اس کا کاؤنٹر ٹیسٹ لیتے ہیں، چنانچہ ہم نے سوچا کہ ہم ایسے بندے کو مشین میں بٹھاتے ہیں جو واقعی بڑی ٹینشن بے چینی میں ہو، اور مصنوعی طور پر مشین کے ذریعے اس سیل کے چارج کو ڈسچارج کر دیتے ہیں۔ جب اس کا وہ سیل ڈسچارج ہو جائے گا تو وہ بندہ خوش ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ کہنے لگے کہ ہم نے ایسے ہی بندے کو مشین میں بٹھایا اور واقعی پریشان تھا، اور ہم نے اس کے دماغ کے اس ٹشو سے چارج کو ختم کر دیا، جس کی وجہ سے وہ مسکرانے لگا اور ہمارے ساتھ یوں باتیں کرنے لگا جیسے وہ پریشان ہی نہیں تھا، بہت خوش تھا۔ اس کے بعد ہم نے ایک بہت ہی خوش بندے کو مشین میں بٹھایا، ہم نے اس کے دماغ کے اس ٹشو میں مصنوعی طور پر چارج انجیکٹ کر دیا۔ بس چارج انجیکٹ کرنا ہی تھا کہ اس کا پارا ہی چڑھ گیا، وہ ہم سے ہی جھگڑنے لگ گیا۔ ہم نے اس طرح ہزاروں ٹیسٹ لے کر تسلی کر لی کہ اگر اس جگہ چارج ہو تو بندہ پریشان ہوتا ہے، اور اگر اس جگہ سے چارج ختم ہو جائے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم نے ریسرچ کر کے خوشی غمی کا پتہ کر لیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے حکومت کو رپورٹ پیش کر دی۔ جب پڑھنے والوں نے ہماری رپورٹ پڑھی تو انہوں نے کہا کہ ویل ڈن، تم نے بہت اچھا کام کیا، لیکن ہم ساری قوم کو مشینوں میں تو نہیں بٹھا سکتے۔ آپ نے ابھی تک آدھا کام کیا ہے، اور دوسرا آدھا کام یہ ہے کہ اب یہ سوچو کہ یہ چارج بغیر مشین میں بیٹھے کیسے ختم ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ کہنے لگے کہ یہ سیکنڈ اسائنمنٹ ہے، مل گئی، اور ہم یہ سوچنے میں لگ گئے کہ یہ چارج مشین میں بیٹھے بغیر کیسے ختم ہو سکتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے پہلے بڑی ڈسکشن جو ہے ہوتی رہیں، اور پھر ریسرچ ورک شروع کیا۔ بالآخر دل میں ایک بات آئی کہ ایک بندہ جو بڑا ہی غمزدہ تھا،
اگر اسے 2-4 گھنٹے کی نیند آ جائے تو نیند کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تو اس کو پہلے جیسا غم نہیں ہوتا، بلکہ طبیعت بحال ہو چکی ہوتی ہے۔ ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ 2-4 گھنٹے کی نیند سے آخر کیا فرق پڑتا ہے؟ چنانچہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ایک پریشان بندے کو سونے سے پہلے بھی مشین میں بٹھایا اور 1-2 گھنٹے کی نیند کے بعد بھی مشین میں بٹھایا تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے چارج کی انٹینسٹی کم ہو چکی تھی۔ پہلے اس کی انٹینسٹی زیادہ تھی اور بعد میں کم ہو گئی۔ ہم نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جلدی ڈیکے ہو جاتا ہے۔ جب بندہ سو جاتا ہے تو اس کا دماغ آف لوڈ ہو جاتا ہے، یعنی دماغ کا بوجھ اتر جاتا ہے۔ آف لوڈ ہونے کی وجہ سے چارج جلدی زائل ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے کہ ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ اگر یہ چارج سو جانے سے جلدی ڈیکے ہو جاتا ہے تو کیوں نہ ہم کوئی ایسی ایکسرسائز ڈھونڈیں جس سے یہ جلدی ڈیکے ہو جائے۔ چنانچہ ہم نے سوچا کہ ہم دماغ کو آف لوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ایک بندے کو بٹھا کر کہا جائے وہ بالکل سوچنا چھوڑ دے۔ جب وہ سوچنا چھوڑ دے گا تو دماغ پر لوڈ کم ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے کہ جب ہم نے ایک پریشان بندے کو اس طرح بٹھایا تو آدھے پونے گھنٹے کے بعد اس کا چارج واقعی جلدی ڈیکے ہو گیا۔ اسی طرح ہم نے کئی ٹیسٹ کر لیے۔ بالآخر ہم نے ارباب اقتدار کو آ کر بتا دیا کہ جناب یہ ایکسرسائز کرنے سے بندے کی پریشانی جلدی ختم ہو جاتی ہے اور خوش ہو جاتا ہے۔ حکومت نے اس ایکسرسائز کا نام میڈیٹیشن یعنی مراقبہ رکھا اور حکم دے دیا کہ پورے ملک کے ہر شہر کے مختلف حصوں میں میڈیٹیشن کلب بنا دو۔ وہ کہنے لگے کہ اب تو ہر جگہ میڈیٹیشن کلب بنے ہوئے ہیں۔ لوگ اپنے دفتروں سے تھکے ماندے اور پریشان حال آتے ہیں اور وہ کلب کے اندر چلے جاتے ہیں۔ کلب کے اندر انسٹرکٹر موجود ہوتے ہیں۔ وہ ان کو کہتے ہیں یہاں بیٹھ جائیے، ہر چیز کو بھول جائیے، بالکل سوچنا چھوڑ دیجئے، اسی طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے آپ کو بھی لائٹ یعنی ہلکا پھلکا محسوس کر رہے ہیں۔ اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ ٹینشن، بے چینی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ یہ میڈیٹیشن تو یہاں عام ہو چکی ہے، لیکن جو ریسرچ یہاں آج ہوتی ہے وہ ہندوستان پاکستان میں تو کہیں 20 سال کے بعد پہنچتی ہے۔ اسی لیے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ نے یہ میڈیٹیشن کہاں سے سیکھی ہے؟ اب میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ میڈیٹیشن نہیں بلکہ یہ تو اللہ کا ذکر ہے، جس کا حکم قرآن مجید میں یوں آیا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، سورہ اعراف کی 205ویں آیت ہے، اس کا مفہوم ہے اور ذکر کر اپنے رب کا اپنے دل میں، اپنے دل کے اندر۔ ہم نے مراقبہ کر کے تو قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کیا ہے۔ خیر اس کی پھر بڑی تسلی ہوئی۔ وہ کہنے لگے کہ یہاں یہی وجہ ہے کہ ہم نے کہا کہ اسلام بڑا سچا دین ہے، کہ جس نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا کہ اگر ہم ذکر قلبی کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے دل کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ دنیا آج ریسرچ کرنے کے بعد جس نتیجے پر پہنچ رہی ہے، ہمیں 1400 سال پہلے ویسے ہی بتا دیا گیا تھا۔
بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میرے عزیزوں اور معزز خواتین ماں بہنوں، موضوع جو ہے جاری ہے۔ اب فی الحال یہیں اس موضوع کو روکتا ہوں۔ اس کی اگلی کڑی انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہمیں سکون دل عطا فرمائے، اور سکون کی تلاش ہمیں جو ہے کرنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے، اور سکون حاصل کر کے اس سے دین کا فائدہ کرنے کی جو ہے کوشش کی جائے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔